بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک حیات اذا کلم بنت اسلم۔ قسط نمبر 7۔ سفیان رات گئے گھر واپس جا رہا تھا جب کنویں کے پاس ایک حویلا نظر آیا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا تھا، پھر ذرا سی روشنی میں اس کے رنگین کپڑے نظر آئے۔ فون کی ٹارچ آن کرتا وہ کنویں کے پاس پہنچا۔ دو چوٹیوں میں مقید بال، درمیانے قد میں، گلے میں بے ڈھنگا دوپٹہ، وہ کنویں کے اندر جھانک رہی تھی۔ سفیان نے بھی اس کے تعاقب میں کنویں کے اندر دیکھا۔ گہرا ہے۔ زیبو نے اصابت میں سر ہلایا۔ پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ بغل میں کون کھڑا ہے؟ بغیر دیکھے اس کی باتوں پر سر ہلاتی جا رہی تھی۔ خودکشی کرنی ہے؟ زیبو نے پھر اصابت میں سر ہلا دیا۔ سوال پر غور کی تو نظر گھما کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ بھوت۔ اس نے زیبو کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ ڈر گئی، پیچھے ہٹنے لگی تو گر گئی۔ سفیان گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ زیبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب اس کی نظر بختو اور اس کے دوستوں پر پڑی، جو منہ پر انگلی رکھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ بختو چپکے سے نیچے بیٹھا اس کے بوٹوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زیبو نے منہ پر ہاتھ رکھا، اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ کیا اتنی رات کو آتماؤں کی طرح گھوم رہی ہو؟ چلو اٹھ کر اپنے گھر جاؤ۔ کپڑے جھاڑتی وہ اٹھی اور اسے راستہ دے دیا۔ سفیان نے جیسے ہی قدم بڑھایا، منہ کے بل نیچے ہا ہا اپنے عقب سے اسے کہکے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا، زینو نے کنویں کی بالٹی سے بندھی رسی اس کے دونوں پیروں میں باندھ دی تھی۔ بختو کھینچتا، سب نے ایک ساتھ رسی کھینچی تھی تو سفیان ہوا میں اٹھنے لگا۔ ہوئے اے رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر کچھ ہی دیر میں سفیان کنویں کے بیچوں بیچ الٹا لٹک رہا تھا۔ اوئے اتارو مجھے نیچے۔ سفیان کے گلے سے اس کی چین نیچے پانی میں گر گئی تھی۔ نہیں اتاریں گے؟ شرم نہیں آتی ہیں؟ ایک لڑکی کو ڈراتے، اس کا مذاق بناتے، لٹکتے رہو۔ اسے زیبو الٹی نظر آ رہی تھی جو وہاں سے جا رہی تھی۔ اے رکو، مجھے اتار کر تو جاؤ۔ مگر وہ کھیکھی کرتے غائب ہو گئے۔ پیچھے سفیان لٹکا رہ گیا۔ اچانک اس کی نظر ہاتھ میں پکڑے فون پر پڑی۔ شکریہ تو صحیح سلامت ہے، پاکٹ میں نہیں رکھ لیا؟ اس نے فون ملایا۔ ہیلو راشد، میری مدد کر، گاؤں کے بیچوں بیچ جو کنواں ہے میں وہاں ہوں، جلدی آ۔ کچھ ہی دیر میں راشد وہاں آ گیا تھا۔ سفیان کو اسے دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ سفیان تو ایسے کیوں لٹک رہا ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ پیاس لگی تھی، سوچا الٹا لٹک کر پی لوں۔ نہیں، اصل میں مجھے ایکسرسائز کرنی تھی، اس لیے۔ تیرے ان گھٹیا کاموں کی وجہ سے خالہ تجھے جوتے مارتی ہیں۔ تجھے رک، میں تیری فوٹو کھینچتا ہوں۔ اسے اتارنے کی بجائے راشد اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ سفیان پاؤٹ بنا یا وہ وی کا نشان بھی۔ سفیان کا دل کر رہا تھا کہ وہ راشد کو کنویں میں کھینچ لے۔ تیرا فوٹو شوٹ ہو گیا ہو تو مجھے اتارے گا؟ ہاں۔ فون جیب میں رکھتا وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ کچھ آخر میں اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں رسی کا دوسرا سرا بندھا تھا۔ فکر نہ کر سفیان، ابھی تیری پیاس بجھے گی۔ یہ کہتے اس نے وہ سرا کھولا اور سفیان دھڑم پانی میں ہا 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 پانی سے باہر نکال کر اس نے گھور کر دیکھا۔ کنویں کے اندر بنے پائیدانوں پر پیر رکھ کر وہ باہر آیا۔ راشد ابھی بھی لوٹ پوٹ ہنس رہا تھا۔ کپڑے جھاڑتے اس نے اندھیرے میں دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے زیبو گئی تھی۔ تو مل مجھے 10 بجے تک وہ گمناموں کی طرح صحن میں ٹہلتی رہی۔ سامنے کھڑکی کا پردہ دوپہر سے گر چکا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں لمحہ بلمحہ خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بہت پریشان تھا اس کے لیے جسے اس نے اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ ننگے پیر فرش سے قالین پر گئے تو سر پیروں میں حرارت سرایت کر گیا تھا۔ خاموش چہرہ، آنکھیں موندے لیٹا تھا جو اداس بے بسی کا گہوارہ تھا۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں نہیں کر پائی جو انکل چاہتے تھے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ آئی ایم سوری، مگر آپ کے چہرے کی وہ شرمندگی مجھے آپ کی تکلیف سے زیادہ اذیت ناک لگتی تھی۔ میرے قریب آنا، آپ کی مدد کرنا آپ کو شرمندہ کرتا تھا اور مجھے خود بھی بہت عجیب لگتا تھا۔ اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اس نے تلافی کر کے وہ الماری کی جانب بڑھائی، سوٹ کیس اتارا، الماری کھولی تو اپنے سے پہلے اس کے کپڑوں پر نظر پڑی جو ایک طرف لگے ہوئے تھے۔ سنیں، آپ اپنے لیے جگہ بنا لیں۔ حیدر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ تو سو رہا تھا لیکن اس کے ذہن میں نقش، اس کے الفاظ اسے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو مضبوط کرتے اس نے سامان بیگ میں رکھنا شروع کیا۔ سامان رکھتے ایک خط بھی نیچے گرا تھا۔ کتابیں ایک طرف رکھتے اس نے خط اٹھایا۔ یہ وہی خط تھا جو مشن پر جانے سے ایک دن پہلے ذیشان نے اسے پکڑایا تھا۔ خط تھامے وہ پھر ماضی میں الجھ گئی تھی۔ نئے سمسٹر شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے نکلی رہتی تھیں۔ آج بھی وہ سب ریسٹورانٹ میں ٹی پارٹی کرنے آئی تھیں۔
हल्की बूंदाबांदी खिड़की के पास मौजूद टेबल पर वो सब बैठी थी। कपों से निकलता धुआं उनकी गाल स्पेस में, जिसमें रोहा को रत्ती बराबर भी दिलचस्पी ना थी। वक्फे वक्फे से चाय की चुस्की लेती वो खिड़कियों से बाहर देख रही थी। विंडो ग्लास पर पड़ते पानी के कतरे ऊपर से नीचे बह रहे थे। भाप से अटे शीशे से धुंधले के चेहरे नजर आ रहे थे कि अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए थे। विंडो से बाहर दो बच्चे खड़े थे जिनके लिबास फटे हुए थे। कंधों पर मैला सा थैला लटक रहा था। चाय वहीं छोड़कर वो काउंटर पर आई, जूसेस और सैंडविच लेकर बाहर आ गई थी। घुटनों के बल बैठकर इसने ट्रे उनके सामने की, जिसे देखकर इन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई थी। तेजी से उन्होंने सैंडविच उठा लिए थे। खाने के दौरान वो मुस्कुराकर बस इन्हें देख रही थी। रोड पर लोग आ जा रहे थे। इन्हीं में एक गाड़ी ज़ीशान की भी थी, जो मौसम को एंजॉय करने की अर्ज से निकला था। गश्त करती नज़र दूर साइड पर मौजूद रेस्टोरेंट के बाहर खड़े खूबसूरत वजूद पर पड़ गई थी। बेसाख्ता एक कदम ब्रेक पर चला गया था। वो बच्चे खाने में मसरूफ़ थे। जब एक सवाल पर ज़ीशान और रोबा दोनों की मुस्कुराहट थम गई थी। आप तस्वीर नहीं बनाएंगे हमारी? उसने हैरत से इन्हें देखा। तस्वीर क्यों बनाते हैं? जब हमें कोई खाना खिलाए, पैसे दे तो तस्वीर बनाते हैं, और फिर हमारे साथ आप नहीं बनाएंगी? समझ तो वो दोनों ही गए थे। गाड़ी से उतरकर वो भी आ गया था। वो बच्चे चले गए। हमारी ज़िंदगी कितनी शो ऑफ हो गई है ना। हम अपने हाथों से अपनी मुल्क की गुर्बत का मजाक बना रहे हैं। इन्हें पैसे देते ही फ़ोन पर स्टेटस स्टोरीज़ लगानी शुरू कर देते हैं। आज हमने ये किया, वो किया। मुझे नहीं, सोशल मीडिया लाइफ वैसे ही नकली सी लगती है। मतलब क्या सैड स्टेटस लगाकर खुश रहना क्या दिखा रहे हैं कि हम खोखले हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और शायद इसीलिए सोशल मीडिया को लोग फैसिनेट लाइफ कहते हैं, जहां हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं। ना कोई हमारा असल नाम जानता है और ना हमारी ज़िंदगी असल में चाहिए। हम गरीब हैं मगर सोशल मीडिया पर हम ब्लैंकेट की औलाद हैं। दोस्ती आर्जी, रिश्ते आर्जी, वक़्त आर्जी। कहीं पड़ा था नेकी कर दरिया में डाल, और हम अपनी नेकी का बोर्ड गले में डालकर घूमने लगते हैं। या याद फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एक बाब हुआ करता था, जिसमें एक आदमी को न्यू ईयर पर अमाल लिखने वाला फ़रिश्ता मिल जाता है। हाँ, वो इसे तसव्वुर कर लेता है और इसे कहता है कि मैंने फ़लाँ जगह नेकी की थी, तुमने लिखी? हाँ हाँ। हम भी आजकल इसी इंसान की तरह हो गए हैं, बस फ़रिश्ते मिलने वाला रह गया है, नेकियां गिनाने को तैयार है। आप क्या कहती हैं? इसने चेहरा इसकी जानिब मोड़ा था, जो खामोशी से इसे सुन रही थी। बस एक लफ्ज़ जवाब देकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। ज़ीशान के चेहरे पर नागवारी आ गई थी। आज बता ही दे, मुझसे आपको इतनी चिढ़ क्यों है कि जवाब देना भी ज़रूरी नहीं लगता? इतने वक़्त में आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। रोबा को उसकी बात पर ताज्जुब हुआ था। उसने पलट कर देखा, कितने वक़्त में हम दोबारा पहले मिल चुके हैं और आज तीसरी बार है। जी, वक़्त बहुत। आपको लगता है किसी इंसान को जानने पहचानने के लिए इतना वक़्त काफ़ी है? 2 बार मिलना और बस इतना अब जान लिया? ज़ीशान ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत वक़्त दरकार होता है। बात करेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा है। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना। एक मर्द को किसी औरत में दिलचस्पी तब बढ़ती है जब वो उसके सवालों के जवाबात शीरनी अंदाज से देने लगती है, और मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में कोई भी दिलचस्पी हो, इसलिए खामोश रहती हूँ। ज़ीशान को उसकी बात पर ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। मुलाकातें बढ़ जाती हैं जब बातें अधूरी रह जाती हैं। ना बात होगी ना मुलाकात होगी। लेकिन वो मुकम्मल उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। आप सही कह रही हैं, मगर आधा आप जानती हैं, मर्द और औरत में एक और अंसर होता है जो बाकियों से ज़्यादा होता है, और वो होती है ज़िद। जब एक औरत किसी मर्द को मुकम्मल नज़रअंदाज करती है तो भी वो इसमें दिलचस्पी लेता है, फिर उसकी नज़रों में आना उसकी ज़िद बन जाता है, और यही शायद आपके और मेरे साथ हो रहा है। उसका रद्द-ए-अमल देखे बगैर वो वापस गाड़ी में बैठ गया था। एक नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखा और ड्राइवर कर गया था। चंद लम्हे वो उसे जाता देखने के बाद सर झटक कर अंदर चली गई। कई आंखों से निकलते आंसू खत पर गिर कर इसमें जज्ब होते जा रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे खोल कर पढ़े, इसलिए बैग में रख कर जिप बंद कर दी थी। बैग लॉक करके इसने सोफे के करीब रख दिया था। एक नज़र इसके कमरे को देखा, जहाँ उसके 2 दिन और 3 रातें गुजारी थी, जहाँ बस इतना ही वक़्त वो हैदर के करीब रह रही थी, जिनमें से ज़्यादा खामोशी की नज़र हुआ था। शब ख़ाबी में डूबा कमरा, ज़ीरो साइज़ नारंगी रंग का जलता बल्ब सब्जियों पर पड़ती सुनहरी
سینریوں پر پڑتی سنہری روشنی، بک شیلف میں ترتیب واہ رکھی کتابیں اور رحل میں موجود قرآن مجید۔ دل اداس تھا، وہ وضو کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر سائڈ ٹیبل پر موجود ڈبی دیکھ کر اس کا دل ڈر گیا تھا کہ اس نے حیدر کو دیکھا جو پرسکون سو رہا تھا، مگر اس کی سانسوں کا پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس نے ڈبی اٹھا کر دیکھی جو خالی تھی۔ حیدر کو دیکھا، حیدر حیدر اٹھے، وہ اسے ہلا رہی تھی، اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی، گلا خشک ہونے لگا تھا، آواز بھی بند ہو گئی۔ حیدر آخر اسے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس پر جھکی، اس کا چہرہ پکڑے بیٹھی تھی، آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹائے۔ جی، اسے نے سکھ کی سانس لی۔ وہ مجھے لگا آپ نے یہ، اب تو اس کے سامنے نظریں بھی اٹھانا محال تھا۔ حیدر کی نظر سلیپنگ پلز پر پڑی تھی جو آخر آج وہ کھا چکا تھا۔ اتنا کم ظرف نہیں ہوں جو خودکشی کر لوں گا، کرنی ہوتی تو پہلے دن کر لیتا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں میری وجہ سے، مگر میں نے یہ فیصلہ، آپ نے جو فیصلہ کیا اس پر بھروسہ رکھیں۔ اگر تو لگتا ہے کہ صحیح ہے تو اس کی صفائیاں نہ دیں، اور لگتا ہے غلط ہے تو سوچے کیوں اور کس طرح غلط۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دیتی تھی۔ اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو کیوں بتا رہی ہیں اسے، کیوں بلا وجہ بات بڑھا رہی ہیں؟ پھر کچھ ادھورا رہ جائے، پھر کمی کھلتی رہے گی۔ حیدر پھر چھت کو گھورنے لگا تھا، اتنی مشکل سے تو نیند آئی تھی، پھر جگا دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شرمندہ تھی، کس منہ سے پوچھے کچھ چاہیے تو نہیں؟ یوں ہی سوچوں میں گم، نیند سے بیزار ایک رات اس نے حویلی میں گزار لی تھی۔ روز کی طرح فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی تھی، جب ایک آیت پر دل کو دھکا سا لگا تھا۔ ترجمہ: وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برا حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی، وہ کیا غلطی کرنے جا رہی تھی جو وہ آنے والے وقت سے ڈرے۔ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے اور حیدر کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ وہ حیدر کے لیے صحیح لڑکی نہیں ہے اور وہ اسے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد حیدر کی زندگی میں جو آئے گی وہ اچھی ہی آئے گی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں؟ اس سے غلط کیا ہوگا کہ میں ساری زندگی ایک جرم کے ایک ادھورے پن میں گزار دوں، نہ خود پوری ہو سکون ہوں، نہ پرسکون ہوں، اور نہ ہی انہیں کر سکوں۔ جس رشتے میں محبت نہیں، اس رشتے کا کیسا وجود؟ شاید میرے جانے کے بعد وہ کمفرٹیبل محسوس ہو جائیں گے، میرے کمرے میں رہنے سے انہیں جو شرمندگی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ میں تو ان کے لیے آسانی ہی کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی نیکی پسند آئی ہو، اس کے صدقے انہیں ٹھیک کر دیں اور اپنے پیروں پر چلنے لگیں، خوش رہیں، اور ان کے قابل ہیں جو ان کے قابل ہے وہ جلدی سے ان کی زندگی میں آ جائے۔ اور یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ سب اتنا مشکل ہو جائے گا۔ عاشر انکل بہت اچھے ہیں، بہت مہربان، انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ میں بس چلی جاؤں گی آج، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن شریف سمیٹ کر اس نے رحل میں رکھ دیا تھا، پھر کچھ سوچ کر اسی دراز میں رکھ دیا جہاں سے پہلی دفعہ نکالا تھا۔ دراز آج پھر اٹک گیا تھا، اسے نکالنے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی، مگر پرواہ کیے بغیر دراز کے اندر قرآن رکھا اور دراز بند کر دیا۔ بیگ گھسیٹے، اس نے ایک بار سوچا بھی اسے جگا کر بائے بول دے، مگر ہمت ہی نہیں، بیگ گھسیٹ کر باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دل کو کچھ ہو رہا تھا، بار بار وہ آیت کانوں میں گونج رہی تھی، کون سا ڈر، کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں۔ وہ بس بڑے عاشر صاحب ڈرائیور کو کچھ سمجھا رہے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر چلے گئے۔ اس کا دل دکھا تھا ان کی خاموشی سے، بجھے دل کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، ونڈو سے ایک نظر حویلی کو دیکھا، نوچنے کے ایسے انداز میں آنسو صاف کیے، اور رباشا حیدر کو بند کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سفیان حویلی میں جا رہا تھا جب راستے میں زیبو پر نظر پڑی جو سکول جا رہی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے وہ دکان سے چیز خرید رہی تھی۔ آخر مل ہی گئی تم مجھے، یہ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھے الٹا لٹکایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھے تو ایک گدھے پر نظر پڑی، ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی، ساتھ بچھی چارپائی پر ڈول پڑا تھا۔ اس نے وہ ڈول رسی کی مدد سے گدھے کی پونچھ پر باندھ دیا، ایک چمڑی مارنے کی ضرورت تھی کہ گدھا ڈر کر بھاگنے لگا۔ پونچھ سے بندھا ڈول زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے آواز کرتا تو گدھا ڈر کر اور تیز بھاگتا۔ زیبو نے مشکوک آواز پر پلٹ کر دیکھا تو وہ گدھا ہونڈا کی سپیڈ سے اس کی جانب بھاگ رہا تھا۔ ڈر سے اس کے ہاتھوں سے وہ چیزیں بھی گر گئیں، سب کچھ چھوڑ کر اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا، زیبو بستہ سنبھالتی بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے گدھا تھا اور گدھے کی پونچھ پر بندھا ڈھول جو الگ ہی ساز بجا رہا تھا، جو گدھے کو بھڑکا رہا تھا۔ ہائے امی، یہ کہاں سے آ گیا، امی بچا لو،
بھاگتی زیبو کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سفیان پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنس ہنس کر دہرا ہو گیا تھا۔ آخر ان کی پکڑن پکڑائی کا کھیل تب ختم ہوا جب بختو گندے پانی کے تالاب میں گر گئی اور گدھا آگے نکل گیا۔ اس کی سفید یونیفارم گدلے پانی سے میلا ہو گیا، وہ دو چوٹیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی مٹی لگی تھی۔ آنکھوں سے مٹی ہٹا کر اس نے باہر دیکھا تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع کے انداز میں وہاں موجود تھا۔ کیوں مجھے الٹا لٹکایا تھا نا؟ اب دیکھو تمہیں تو زمین میں گاڑ ہی دیا میں نے۔ آئندہ سے مجھ سے پنگا نہ لینا ورنہ اس سے بھی برا حال ہوگا۔ زیبو کو رج کر رونا آیا تھا اپنی گندی حالت پر۔ اس کے پیر مٹی میں دھس گئے تھے، وہ دلدل تھا، آہستہ آہستہ وہ اس میں دھستی جا رہی تھی۔ میری مدد کرو، یہ دلدل ہے پلیز۔ مگر سفیان انسونی کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ رکو، مٹی اس کی پنڈلیوں تک پہنچ چکی تھی۔ سفیان کچھ آگے نکل آیا تھا جب اس نے نہ جانے کیوں اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ تھی بھی تو کسی کی حویلی، صرف جانور ہی تھے نا، سنسان جگہ تھی۔ قدم پلٹ گئے تھے جب تک وہ دوبارہ وہاں پہنچا وہ آدھی دلدل میں دھس چکی تھی۔ او شٹ، پلیز مجھے بچا لے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں آپ سے بھائی، پلیز۔ سفیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اسے کیسے نکالے، خود وہ اندر جا کر پھنس نہیں سکتا تھا۔ آخر اسے بکری کے گلے میں رسی نظر آئی۔ اس کے گلے سے رسی نکالے بغیر دیکھے کہ وہ بکری کہاں بھاگ گئی۔ میں یہ پھینکتا ہوں، تم پکڑنا، ٹھیک ہے؟ ذیشان نے رسی پھینکی، اسے فوراً ہی وہ پکڑ چکی تھی۔ وہ اسے کھینچنے لگا، تھوڑی دیر محنت کے بعد وہ کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ باہر نکلنے کے بعد وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سفیان نے ایسے دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے کپڑے گیلے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ بھی سارا گندا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر اس کے بیگ میں موجود پانی کی بوتل پر پڑی، اسے نکال کر ڈگی سے صاف کیا۔ یہ لو پانی پیو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پانی پلایا، اس کا منہ دھلوایا۔ گندمی عام نقوش والا چہرہ بالکل سفیان جیسا عام ہی تھا، مگر چاہتوں سے چہرے سے تھوڑی ہوتی ہیں، ایک انجانی سے جذبے سے ہوتا ہے جو جڑ جاتا ہے، مگر ان کے بیچ وہ رشتہ ابھی بننے کا وقت نہیں آیا تھا۔ سنو، اپنے گھر جاؤ ابھی یہاں نہیں رکنا تمہیں۔ عصابت میں سارے لاتی وہ آگے بڑھی تو سفیان نے اسے شال تھما دی۔ یہ اور لوگ کپڑے گیلے ہیں تمہارے، اور آئندہ کے بعد گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر جانا، راستے میں دکانوں پر رکی نا تو اگلی دفعہ گدھا نہیں بیل پیچھے چھوڑ دوں گا۔ جاؤ۔ مصنوعی غصے سے روب جھاڑتا وہ اسے ڈرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چادر گرد لپیٹتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سفیان نے سکھ کا سانس لیا، اپنے کپڑے جھاڑے اور اس کی مخالفت سمت چلا گیا تھا۔ کچھ محبتیں واقعی ہونے میں خاصا وقت لگا دیتی ہیں۔ جاری ہے۔